ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام یہ ہمارا رجب کا مہینہ چل رہا ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے۔ 4 مہینے عظمت والے، بزرگی والے، ان میں سے یہ ایک مہینہ رجب کا مہینہ۔ اس میں اگر کوئی نیک کام کرتا ہے اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور اگر اس میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال بھی زیادہ ہے۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مہینہ آتا اسی وقت سے دعا فرماتے، رمضان المبارک۔ یہ جو میں نے دعا آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس کو یاد کرو۔ اور ایمان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ ذرا بورڈ پہ لکھ لینا اس کو، 2 مہینے تک باقی رکھنا بورڈ پہ، کہ آتے جاتے جب اس پر نظر پڑے تو ایک مرتبہ دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ جب بھی نظر پڑے بورڈ پر دعا پڑھ لیں، اور اگر یاد رہے تو نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، تو دن رات میں کم سے کم 5 یا 10 مرتبہ اس دعا کا بلڈ ہو جائے گا۔ اور دعا جب پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں۔ میں اس کا معنی بتلا دوں، اللہم بارک لنا فی رجب، کہ اللہ تو ہمیں برکت نصیب فرما رجب کے مہینے میں۔ رجب کا مہینہ، اس کی فضیلت جیسے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے دوسرے انبیاء پر، ایسی فضیلت ہے۔ اور شعبان کی اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے اس کی فضیلت ایسی ہے جیسی کلام مجید کی فضیلت دوسری کتابوں پر۔
اور رمضان المبارک کی فضیلت ایسی ہے جیسی اللہ کی فضیلت ساری مخلوق پر. یہ حدیث کا مفہوم ہے. تو ابھی سے دعا. تو رجب مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دے. کیا مطلب اس کا؟ دیکھو سمجھ کے دعا پڑھنا. برکت دے یعنی ہماری زندگی میں برکت دے، ہمارے اعمال میں برکت دے، ہماری سوچ میں برکت دے، ہماری ہر چیز میں برکت نصیب فرما. کتنی زبردست دعا ہے. برکت ہوگی تو انشاءاللہ کام بنے گا. بغیر برکت کے کام نہیں بنے. پیسہ بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے اس پیسوں میں تو آدمی پریشان ہو جاتا. پیسے کم ہیں لیکن اس میں برکت ہے تو صحت بھی ملے گی، تندرستی بھی ملے گی، سکون کی نیند آئے گی، پریشانیاں دور ہو جائے گی. یہ ہے برکت کا فائدہ. تو اگر رجب مہینے میں برکت ملی یعنی ہماری زندگی میں برکت، اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں رمضان سے پہلے اٹھا نہ لے، رمضان سے پہلے ہماری وفات نہ ہو جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری زندگی میں برکت عطا فرما تاکہ میں رمضان کو پا سکوں، اور شعبان میں بھی برکت نصیب فرما کہ شعبان کو مہینہ میں پا سکوں. کہیں شعبان مہینے سے پہلے میری وفات نہ ہو جائے، رمضان سے پہلے میری وفات نہ ہو جائے. ہماری زندگی میں اتنی برکت نصیب فرما کہ میں رمضان تک پہنچ سکوں. یہ معنی اس کا. بس یہ سوچ کے دعا مانگو. اللہم بارک لنا فی رجب. کہ اللہ ہمیں برکت دے رجب مہینے میں، وہ شعبان مہینے میں، وہ بلغنا رمضان، اور ہمیں پہنچا دے رمضان مہینے تک. یہ اثر ہے. اب میں آپ کو مختصر بات بتاؤں. یہ دعا ابھی سے کیوں کر رہے ہیں؟ رمضان مہینہ ہم پا سکیں، حاصل کر سکیں، اس بنا پر ابھی سے دعا. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ رمضان مہینے کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے کرتے تھے. رمضان کا تصور ابھی سے. مختصر میں آپ کو وجہ بتاؤں. کیا وجہ؟ اس لیے کہ رمضان مہینہ اصل روح ہے ساری کائنات کی. دنیا میں جتنی برکتیں ہیں، چاہے وہ ظاہری برکتیں ہوں چاہے وہ باطنی برکتیں ہوں، ساری برکتیں رمضان مبارک مہینے کی بنا پر ہیں. اس سے آپ اندازہ لگاؤ یہ مہینہ کتنا عظمت والا ہے، کتنا فضیلت والا ہے. ابھی سے اس کی دعا اور ابھی سے اس کی تیاری. کہ ابھی سے تیاری کرو کہ رجب کا مہینہ ہے، عبادت کرو ثواب زیادہ ملے گا، گناہوں سے بچو ثواب زیادہ ملے گا. شعبان میں عبادت کرو، روزے رکھو، ثواب زیادہ ملے گا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا. خوب تلاوت کرو، کلام مجید کو سینے سے دباؤ، ثواب زیادہ ملے گا. تو ابھی سے اگر ہماری عادت ہوگی تو انشاءاللہ رمضان المبارک میں عبادت کرنا آسان ہے. ابھی سے تیاری. اب سنیں اس بات. اصل میں وقت نہیں ہے ورنہ میں اس بات کو بہت تفصیل سے سمجھاتا، لیکن مختصر سمجھ لو. رمضان المبارک بہت فضیلت والا ہے. یہ کائنات کی روح ہے. لیکن آپ کو پتا ہے رمضان کی روح، رمضان کی بھی روح. پہلے آپ روح کو سمجھو کہ روح کیا تھی. میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں حرکت کر رہا ہوں. کیوں معلوم؟ میرے اندر روح موجود ہے. تو یہ ساری جتنے بھی حرکتیں ہیں، یہ ساری چیزیں
اس کا مدار روح پر ہے. اگر میرے جسم سے روح نکل جائے تو یہ بدن جو ہے نا، یہ جسم لاش بن جاتے ہیں. چاہے کتنا قیمتی انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، لیکن روح نکل جائے وہ بادشاہ بھی، لکڑا اور بادشاہ، دیوار، اینٹ سب برابر یکساں ہے. کیوں؟ اس میں سے روح نکل جائے. تو اصل پورا مدار جسم کا، پوری کائنات کا روح کے اوپر ہے. اگر روح موجود ہے تو جسم ہے، اگر روح نکل گئی تو یہ جسم لاشیں ہو گیا، کوئی قیمت نہیں جسم کی. اس جسم کو قبر کے حوالے، مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ اب اس جسم کی کوئی قیمت نہیں. جب تک روح باقی ہے، چاہے تھوڑی سی روح باقی ہو، ہم کتنا خرچ کرتے ہیں ہسپتالوں میں؟ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اس جسم کے لیے. لیکن جسم کی قیمت روح کے برابر ہے کہ کسی بھی طرح روح باقی رہے. اگر روح نکل گئی تو جسم بیکار ہے. جسم میں روح کو باقی رکھنے کے لیے آدمی پوری زندگی کمائی کرتا ہے، پوری زندگی کوشش کرتا ہے، پوری زندگی پیسہ جمع کرتا ہے اس روح کو باقی رکھنے کے لیے، جسم کے لیے نہیں. اگر روح نکل گئی تو یہ پیسہ کوئی کام کرے، یہ دنیا کے بنگلے کوئی کام کرے، یہ دنیا کی نعمتیں سب بیکار اگر روح نکل گئی. اس سے پتا چلا اصل روح ہے. تو اصل روح رمضان کی اتنی زیادہ فضیلت، اتنی فضیلت نفل فرض کے برابر، اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر. اور رمضان میں سحری کھانا آپ انداز لگاؤ، کھانا کتنی بڑی عبادت معلوم. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو سحری کھانا کھاتے ہیں. اور رمضان میں جو خاموش رہتا ہے، کچھ نہیں بولتا، تو خاموش رہنا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. رمضان مبارک میں آدمی سو جاتا ہے تو سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. آپ اس سے انداز لگاؤ، سونا عبادت، خاموش رہنا عبادت، کھانا عبادت، تو دوسری جو چیزیں عبادت کی ہے اس کا کتنا ثواب ملے گا. یہ رمضان کی فضیلت ہے. لیکن اس کی روح کیا ہے کہ اتنی زیادہ رمضان کی فضیلت. میں نے ابھی آپ کو روح کی اہمیت بتائی. ہر چیز میں جو روح ہوتی ہے اسی بنا پر اس چیز کی عظمت ہوتی ہے، اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے. تو رمضان یہ ساری کائنات کی برکت رمضان کی بنا پر ہے. تو رمضان کی روح کیا ہے؟ اب یہ اصل سمجھو آپ، رمضان کی روح ہے کلام مجید. یہ مجھے اصل میں سمجھانا. اب اصل بات پہ میں آیا. ہر چیز کی روح ہے، ہماری بھی روح ہے، کائنات کی بھی روح ہے، رمضان کی بھی روح ہے، ہر چیز کی روح ہے. لیکن ساری چیزوں کی اصل میں آخر میں جو انجام نکلے گا، آخر میں جو نتیجہ نکلے گا، تو وہ روح کیا ہے معلوم؟ کلام مجید. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا کی. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں مسلمانوں. واللہ میں کہتا ہوں، اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لو. آج دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے، دنیا کی نعمتوں میں، آخرت کی نعمتوں میں، تو سب سے بڑی نعمت ہے کلام مجید. کلام مجید سے بڑا کل قیامت کے دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا. نبی بھی ایسی سفارش نہیں کر سکے گا جتنی سفارش کلام مجید کرے گا. کلام مجید کی بنا پر اللہ تعالیٰ کروڑوں کی تعداد میں جہنمیوں کو نجات عطا فرمائے گا کلام مجید کی برکت سے. نبی میں بھی وہ طاقت، وہ سفارش کی نہیں ہے جتنی سفارش کلام مجید کرے گا. اس لیے کہ کلام مجید یہ اللہ کی صفت ہے. تو گویا کلام مجید کی سفارش گویا اللہ کی سفارش ہے. تو اللہ کی سفارش آپ اندازہ لگاؤ، یہ کلام مجید کی برکت ہے. تو رمضان مبارک اتنی زیادہ فضیلت والا، لیکن اس کی روح کلام مجید ہے. تو اس سے اندازہ لگاؤ کلام مجید کی کتنی فضیلت ہوگی. رمضان سے بھی زیادہ کلام مجید کی فضیلت نبی سے بھی زیادہ.
ہمارے آقا سے بھی زیادہ فضیلت کلام مجید. کیوں؟ کلام مجید تو اللہ کی صفت ہے، خالق کی صفت ہے، غیر مخلوق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. اور ہمارے نبی تو مخلوق ہیں، پیدا ہوئے، خالق نہیں ہے. کلام مجید تو غیر مخلوق ہے، کلام اللہ غیر مخلوق. اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ مخلوق. تو غیر مخلوق اور مخلوق زمین آسمان کا فرق ہے. چھ نسبت خاکرہ بعالم پاک. خاک کی کیا نسبت، مٹی والوں کی کیا نسبت عالم پاک کے مقابلے میں، مخلوق کی کیا حیثیت اللہ کے مقابلے میں. تو ہمارے آقا واقعی سب سے افضل ہے، تمام انبیاء کے امام ہیں، تمام کائنات میں سب سے افضل ہے. لیکن کب؟ کلام مجید کے بعد، اللہ کے بعد. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کلام مجید اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی. مجھے اصل میں کیا کہنا ہے معلوم؟ آج کل دنیا میں حالات کیوں ہیں؟ یہ تو زلزلہ ہے ترقی سیریا میں، فلسطین میں، لبنان میں کتنی ہلاکتیں آپ کو پتا ہے؟ کوئی اندازہ نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد میں انسان مر رہے ہیں. رات کو سوئے تھے اس نیت سے کہ صبح کو اٹھیں گے، ہمیشہ کے لیے سو رہے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ہم زندہ ہیں، ہم باقی رہیں گے، ہمارے اوپر یہ حال نہیں آ سکتا؟ کچھ نہیں کہہ سکتے مسلمانوں. ہر رات یہ سمجھ کے سو کہ معلوم نہیں صبح ہماری ہوتی ہے یا نہیں. تو اس طرح سو سچی وقت کی توبہ کر کے کہ وہ رات ہماری اس حالت میں گزرنی چاہیے کہ ہمارے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اوپر نہ کسی بندے کا حق ہو نہ اللہ کا حق ہو. اس طرح سویا کرو، معلوم نہیں ہماری صبح ہوتی ہے یا نہیں. کہہ نہیں سکتے مسلمان. بہت بڑا سبق لینا ہے اس ترقی والے زلزلے سے. تو اصل میں سبق کیا ہے؟ مختصر میں بیان کرو. یہ جتنے بھی حالات ہیں مسلمانوں پر، بغور سننا، مسلمانوں پر زیادہ ہے. یہ زلزلے آتے ہیں، دنیا والے ہمیں ذلیل کرتے ہیں، دنیا والے ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہمارا حق ادا نہیں کرتے، ہمیں ستا رہے ہیں، ہماری عورتوں کی عزتیں بالکل لوٹی جا رہی ہے، ہمارا حق نہیں دیا جاتا، مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے؟ بہت سنجیدہ ہو کر میں آپ کو بیان کرتا ہوں. الحمدللہ بہت میں نے سوچا، معمولی مت سمجھنا، یہ جو بھی میں بیان کر رہا ہوں 25 منٹ مت سمجھنا، 25 گھنٹوں کا خلاصہ سمجھنا. مجھے جو سمجھ میں آیا بلکہ کتابوں میں ہے، بلکہ کلام مجید میں ہے، نبی کی جو تعلیم ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے. یہ سارے حالات اس بنا پر ہے، اس امت نے کلام مجید کو چھوڑا، اس بنا پر حالات ہے. آپ کہو کہ ہم نے کہاں چھوڑا کلام مجید؟ چلو بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو، اپنا منہ گریبان میں ڈالو، روزانہ پابندی سے کتنی تلاوت کرتے ہو آپ بتاؤ. اب فون کا وقت نکالو، کتنا فون کرتے ہیں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرنے میں 24 گھنٹے میں ذرا حساب لگانا، ایک مرتبہ کتنا وقت نکلتا ہے؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ. یہ تو میں بات کرنے کا وقت کہتا ہوں. اور پھر بعد میں واٹس ایپ دیکھا، یوٹیوب دیکھا، فیس بک دیکھا، انسٹاگرام دیکھا اور اللہ تعالیٰ سب دیکھا. اس کا وقت نکالو 24 گھنٹے میں کتنا ہوتا ہے؟ چلو یہ. اور ہمارے نوجوانوں کا دیکھو، ہماری نوجوان بچیوں کا وقت دیکھو، کتنا وقت ضائع ہوتا ہے جن کے ساتھ فون میں، مخلوق کے ساتھ کلام کرنے میں، فحش چیزوں کے دیکھنے کے اندر. اب کلام مجید کا وقت نکالو کتنا نکلتا ہے بتاؤ. مسلمانوں اللہ کا احسان مانو کہ یہ چھت ہمارے اوپر گرتی نہیں، ابھی گر جا رہے ہیں. کتنے خطرناک ہمارے حالات ہیں. میں خود کہتا ہوں، میں اس سے بڑی نہیں ہوں، میں صحیح معنوں میں کلام مجید کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ کا جو حق ہے مجھ سے ادا نہیں ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق محبت کا نہیں
اسی بنا پر جو کچھ حالات ہیں مسلمانوں سن لو، مجھ گنہگار کی زبان سے میرا سارا خلاصہ نکالا ہے، کلام مجید کو ہم نے اپنی زندگی میں سے نکال دیا ہے۔ ہماری معاشرت دیکھو کیسی ہے، ویسٹرن کلچر، کلام مجید کو پیٹ پیچھے رکھ دیا۔ ہمارا لباس دیکھو کون سا ہے، لباس یہود و نصارہ کا، انگریزوں کا لباس، کلام مجید نے جو کہا وہ نہیں ہے۔ ہماری کمائی کیسی ہے، ہماری تجارت کیسی ہے، بتاؤ کیسی ہے؟ یورپ والے جو کہتے ہیں ایسی ہے، کلام مجید نے جو کہا ایسی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی پوری زندگی جتنے بھی شعبے ہیں تمام شعبوں میں کلام مجید کو پیٹ پیچھے رکھ دیا ہے، آگے نہیں ہے۔ سن لینا، صحابہ جو ترقی کرتے تھے، صحابہ کو جو کامیابیاں ملتی تھی، وجہ کیا معلوم؟ ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی وجہ ہے، انہوں نے کلام مجید کو سینے سے لگایا، اپنی خواہشات کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ ایک طرف اپنی خواہش، اپنی نفسانی خواہش، اپنے بال بچوں کی خواہش کلام مجید کے خلاف ہوتی تھی تو اپنی خواہش کو بالائے طاق رکھ دیتے تھے، کلام مجید کو پیش رکھتے تھے، کلام مجید کو مقدم رکھتے تھے، کلام مجید پر ان کا عمل ہوتا تھا۔ اور آج ہمارا عمل اپنی خواہش پر ہوتا ہے، بال بچوں کی خواہش پر ہوتا ہے، دنیا پر ہوتا ہے۔ یہ ہے آج دنیا کی محبت کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں، اللہ کی محبت کو پیچھے رکھتے ہیں۔ مسلمانوں بس یہی ایک وجہ ہے، دل میں بٹھا لو، دل میں بٹھا لو، یہ جتنے بھی حالات ہیں، جتنے بھی زلزلے ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے، سن لینا ہماری بنا پر یہ دنیا والے پریشان ہیں۔ آپ کہو گے مولانا آپ نے بہت سخت جملہ کہہ دیا، مجھے اطمینان ہے، واللہ میں کہتا ہوں میں نے سخت جملہ نہیں کہا، مجھے انشراح ہے، میرے پاس دلائل ہے قرآن اور حدیث کے۔ یہ غیر مسلم جتنے بھی پریشانیاں اس زلزلے کی بنا پر جس کا نقصان ہوا ہمارے مسلمانوں کی بنا پر ہوا ہے، سن لینا کلام مجید میں ہے، جو فیصلے اللہ کے اترتے ہیں مسلمانوں کے اعمال کے مطابق اترتے ہیں۔ معمولی مت سمجھنا، یہ جانور جو پریشان ہے بیچارے ہماری بنا پر پریشان ہے، میرے پاس دلائل ہے، ایسے ہی مت سمجھنا اس کو سرسری۔ میں جو بات کہتا ہوں بڑی محکم کہتا ہوں، بڑی پختہ میں بات کرتا ہوں، انشاءاللہ سچی بات مت سمجھنا، بے لدل مت سمجھنا، وقت نہیں ورنہ میں دلائل کا انبار لگا دیتا انشاءاللہ خود عزیز۔ تو سنو، آج اتنی بڑی نعمت کلام مجید، اتنی بڑی نعمت کا نبی بھی نہیں ہے، اتنی بڑی نعمت تو کوئی نہیں ہے، ساری کائنات کا وجود کلام مجید کی بنا پر ہے، لیکن آج ہم نے کلام مجید کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ مسلمانوں ذرا بتاؤ نے، کبھی اپنی بچیوں کو کہا اور بیٹا تو 24 گھنٹے میں 5 گھنٹے فون استعمال کرتی ہے، 5 منٹ قرآن کھول کے دیکھا؟ بچیوں کی بات چھوڑو، تم خود سوچو، میں خود جتنی تلاوت کرتا ہوں، سوچو میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو، یہ جو کچھ برکت ہے رجب کی، شعبان کی، رمضان کی، ساری کائنات کی، دنیا وما فیہا کی، دنیا سے ماورا کی جو کچھ برکتیں ہیں، ساری برکتیں اس کلام مجید کی نعمت کی بنا پر ہے، لیکن اس نعمت کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا مسلمانوں بتاؤ؟ دنیا کے لیے 24 گھنٹے میں 10 گھنٹے نکالتے ہیں، یا اللہ کلام مجید کے لیے 10 منٹ نہیں، رونا آتا ہے۔ واللہ میں کہتا ہوں ابھی مسلمان مظلوم نہیں ہے، جتنی یہ کتاب کلام اللہ مظلوم ہے اتنا مظلوم کا مسلمان بھی نہیں ہے۔ اس کلام مجید کو ہم نے کیوں رکھا ہے معلوم؟ صرف تعویذ گندوں کے لیے، بس کوئی بیمار پڑ گیا پڑھ کے پھوک مار دیا، ہو گیا کلام مجید کا مقصد پورا۔ تعویذ گندا ہے، یا مثال کے طور پر کوئی بیمار پڑا ہوا ہے، اب سکرات کا عالم ہے، تو اس وقت لوگ کلام مجید کو تلاش کرتے ہیں، بھائی سورہ یاسین کی تلاوت کرو، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اس کی روح اچھی طرح آسانی کے ساتھ نکل جائے۔ یا اللہ آج ہم نے کلام مجید کو مرنے والے کی روح آسانی سے نکل جائے اس کے لیے استعمال کیا، تعویذ گندوں کے لیے استعمال
अदालतों में, कोर्ट के अंदर सच और झूठ को अगर पता न चले तो कलाम मजीद को उठाते, कलाम मजीद को उठा के कसम खाओ भाई ये 3 मकसद के लिए आज, या चौथा मकसद आज क्या है मालूम? कलाम मजीद की कोई आयत या आयतुल कुर्सी या इस तरह की कोई आयत सूरह फातिहा अच्छी फ्रेम में लिखवा कर घर में रखना, बस बरकरार नहीं। अरे जाओ कैसी बात करती हो, बस इस मकसद के लिए हमने कलाम मजीद को रखा है। नहीं तिलावत है हमारी जिंदगी में, नहीं अमल है कलाम मजीद के मुताबिक, न हमारे बच्चों में न हमारी बच्चियों में। या अल्लाह कलाम मजीद की तिलावत ऐसी है चाहे आप समझ के पढ़ो या बिना समझे पढ़ो, अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है। आप अंदाजा लगाओ जिसको अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाए, उसकी तो दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई। मुसलमान मुझे तो पता है मैं बात नहीं कर सकूंगा, 25 मिनट में क्या करूं, सिर्फ अभी भी एक बात समझाए और वो भी अधूरी बात है, मुझे आप लोगों को मतलब पहले करना है। मुसलमानों सारी बातों का खुलासा अल्लाह के पास तिलावत के लिए बहुत। पहले जमाने में आलम था, मुसलमान की जो स्ट्रीट होती थी, मोहल्ला होता था, पता चल जाता था। हर आदमी फजर के बाद चिराग उसका बिल्कुल जला हुआ, रोशनी और कलाम मजीद की तिलावत की आवाज आ रही थी। और आजकल हमारे घरों के पास से या तो म्यूजिक की आवाज आती है, या तो गानों की आवाज आती है, या तो फोन की आवाज आती है। इन्ना लिल्लाह, कितना बड़ा जुल्म है मुसलमानों। मेरी कुनत आप सुनो, क्या मेरा वक्त नहीं है वरना मैं अपनी कुनत आपके सामने रखता। इस कुरान के साथ हमने जो जुल्म किया है, अल्लाह का एहसान मानो कि फिर भी हम बाकी हैं, हम चल रहे हैं, हम जिंदा हैं, वरना ये कलाम मजीद के साथ इस तरह का जुल्म वाकईयतन अल्लाह इसको बर्दाश्त न करे। कब से अल्लाह हमें हलाक कर दिया होता, अरे कब से हम इन छतों के नीचे दब गए होते, लेकिन अल्लाह ने हमें बचा लिया। अभी जिंदगी है मुसलमानों, ये मत समझना कि टर्की में सिर्फ ज़लज़ला आया, यहां भी आ सकता है, हमें पता भी नहीं चलेगा, हम हमेशा के लिए सो जाएंगे। अभी भी वक्त दिया है अल्लाह ने, अभी हमारी आंखें खुली है, कदर कर लो, कलाम मजीद की तिलावत के लिए वक्त निकालो, नमाज पाबंदी से पढ़ो, जिक्र करो, रमजान की तैयारी करो, अभी से आदत बनाओ इबादत की, नवाफिल की, तहज्जुद की, सुनन की। और इसी तरह अल्लाह ताला जिससे खुश होता है इसकी, और जिससे नाराज होता है गुनाहों से, इससे बचने की आदत बनाओ मुसलमानों। मैं बड़ी दर्द के साथ, कुरान के साथ आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। क्या मेरा वक्त नहीं है, मुझे बहुत बातें रखनी थी, बस खुलासा यही था मेरा कि कलाम मजीद को सीने से लगाओ, इसको छोड़ो मत, इस पर जुल्म मत करो, तिलावत करो, इसकी समझने की आदत बनाओ, रोजाना पाबंदी से पाओ बारा आधा बारा, जैसी जैसी आपकी हिम्मत हो पाबंदी से पढ़ो। जिस तरह फोन 3 घंटे लेते हैं तो कम से कम 30 मिनट अल्लाह के साथ बात करने के लिए निकालो। अरे कलाम मजीद से तिलावत करना अल्लाह से बातें करते हैं, सुकून मिल जाएगा मुसलमानों। और यहाँ दुनिया वालों से बातें करने में तो बेचैनी परेशानी है, फजूल लफ्ज़ है, हमारा कीमती वक्त जाया हो रहा है। इतनी कीमती पूंजी सरमाया अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी का वक्त का दिया है, लेकिन हमारा ऐसे जाया हो रहा है मुसलमानों। मैं इससे बस अल्लाह से मैं तो कहता हूँ और आपसे मेरे दरखास्त, कदर कर लो, अपने घर वालों से भी कहो तिलावत की पाबंदी करो। अल्लाह रहमतें नाज़िल हदीस में है, अल्लाह ताला उस घर में फरिश्तों को नाज़िल फरमाते हैं, रहमतों को नाज़िल फरमाते हैं, बरकतों को नाज़िल फरमाते हैं, खैर कसीर को नाज़िल फरमाते हैं, शयातीन को दूर फरमाता है, घर की तंगी परेशानी मुश्किलात को दूर फरमाता है। ये सारे वादे हैं, इतने वादे हैं। मैं क्या बताऊं, अल्लाह ने जो मुख्तसर कहने की तौफीक दी, अल्लाह इसको कबूल फरमावे। मुझे आपको पूरी उम्मत को कलाम मजीद से वाबस्ता हो जाने की और सीने से इसको लगाने की अल्लाह ताला को तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। को इस सूबाई पत्री की तरफ पहुंचा इंशाअल्लाह तालीम का प्रोग्राम होगा और आप उससे गुजारिश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना।